بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ایک بڑا ہی خوبصورت دن تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ سلطان کا بڑے عرصے کے بعد شکار پر جانے کا دل چاہا۔ سلطان خوش قسمتی سے ان دنوں فارغ بھی تھے اور انہیں کوئی بڑا عذر بھی درپیش نہ تھا، اس لیے سلطان نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا سوچا۔ سلطان ہمیشہ شکار پر جانے کے لیے اپنی بہترین اعلیٰ نسل کی گھوڑی کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ وزیر اور دیگر سپاہی بھی ہوتے تھے، لیکن ان کے گھوڑے سلطان کی گھوڑی کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ یہ گھوڑی اس قدر پھرتیلی اور عقل مند تھی کہ سلطان سے پہلے شکار کو بانپ کر ہنہنا کر سلطان کو اشارہ کر دیتی تھی۔ سلطان نے اپنے شکار کی ساری تیاریاں مکمل کی اور اس گھوڑی کو لینے کے لیے وزیر کے ہمراہ اپنے شاہی استبل کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس استبل میں ان کے دیگر کئی گھوڑے کھڑے تھے جن کی حفاظت کا سلطان خاص خیال رکھتے تھے۔ یہی گھوڑے تو سلطان کو جنگ میں بہترین فتح دلایا کرتے تھے۔ سلطان ان کی خوراک اور صحت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ کئی پہرے دار ہر وقت سلطان کے استبل کا پہرا دیتے رہتے تھے۔ اس وقت بھی جب وزیر کے ہمراہ وہ استبل میں پہنچے، اپنے گھوڑوں کو دیکھ کر سلطان کے چہرے پر خوشی کا تاثر نمودار ہو گیا۔ ایک ایک گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرتے اور ان کے رکھوالوں سے ان کی تفصیلات جانتے۔ سلطان جب اپنی گھوڑی کی مخصوص جگہ پر پہنچے تو اچانک ان کے قدم زمین میں گھڑ کر رہ گئے۔ نہ صرف سلطان بلکہ وزیر بھی ہکا بکا کھڑا سامنے نظر آنے والے منظر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سلطان کے سامنے ایک گھوڑی کی باندھنے کی جگہ تھی جو اس وقت خالی تھی۔ یہ اسی گھوڑی کی جگہ تھی جو سلطان کو بے حد پسند تھی، لیکن اس وقت یہ خالی کیوں تھی؟ کیونکہ گھوڑی تو صرف سلطان کے زیر استعمال رہتی تھی۔ سلطان نے فوراً پہرے دار کو بلوایا اور اس سے پوچھا، میرے بھائی، کیا یہ گھوڑی کسی خاص مقصد کے لیے اس جگہ سے ہٹائی گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو جلد اس گھوڑی کو تیار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ میں شکار کی غرض سے اس پر بیٹھ کر جانا چاہتا ہوں۔ سلطان کی یہ بات سن کر پہرے دار کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے خالی جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے جب اس سے اس طرح سامنے کی جگہ کو تکتے ہوئے پایا تو سمجھ گئے کہ گھوڑی کے غائب ہونے کی اس پہرے دار کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اس بات میں سلطان کو چونکا دیا۔ استبل میں گھوڑی موجود نہیں تھی اور نہ ہی وہ سلطان کے پاس تھی، تو آخر گھوڑی کہاں چلی گئی؟ کیونکہ سلطان کے علاوہ اسے کوئی استعمال نہیں کرتا تھا۔ سلطان کے ماتھے پر پریشانی کی شکنیں نمودار ہونے لگی۔ جلدی انہوں نے تمام پہرے داروں کو اپنے سامنے بلوا لیا اور ان سے گھوڑی کے بارے میں پوچھا، مگر بدقسمتی سے استبل کا کوئی پہرے دار گھوڑی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ سلطان کی گھوڑی چوری ہو چکی تھی دن دہاڑے اور سب پہرے داروں کے سامنے، مگر سب سلطان کے سامنے اقرار کر رہے تھے کہ انہوں نے گھوڑی کو استبل سے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آخر اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ جلد ہی پورے استبل میں اور پورے محل تک اطلاع پھیل گئی تھی کہ سلطان کی ذاتی گھوڑی چوری ہو گئی ہے۔ جس نے سنا اس نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی کہ ایک تو سلطان کی چیز اور وہ بھی ان کی خاص جو انہیں بے حد پسند بھی تھی۔ آخر کس چور نے اتنی جرأت کی ہے کہ وہ سلطان کی گھوڑی کو چرا سکے؟ سلطان پہرے داروں سے پوچھ تاچھ کر کے جو ہی محل واپس پہنچے، وزیر نے سلطان کو اطلاع دی کہ اس نے کئی افراد کو سلطنت بھر میں دورا دیا ہے جو جلدی سلطان کی گھوڑی کو تلاش کر کے لے آئیں گے، لیکن سلطان کو تسلی نہ ہو رہی تھی۔ وزیر نے سلطان کو بے چین دیکھا تو کہنے لگا، اے سلطان، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی فن اور قابلیت کے بارے میں پوری سلطنت گواہ ہے۔ حالانکہ اس کی عمر اب کافی زیادہ ہو چکی ہے اور اب اس نے اپنا کام بھی چھوڑ دیا ہے، لیکن میں نے اسے پرکھنے کے لیے یہاں بلا لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھوڑی کی تلاش میں ہماری مدد کر سکے۔ آپ ایک بار اس سے ملاقات کر لیجئے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو حیران ہو گئے کہ آخر یہ کیسا شخص ہے جس کی تعریف وزیر جیسا کمگو انسان بھی کر رہا ہے۔ سلطان نے اجازت دے دی اور وزیر اس شخص کو اندر بلا لایا۔ دربار میں آتے ہی اس شخص نے سلطان کو سلام کیا۔ اسے جھکنے کی ضرورت نہ پڑی کیونکہ اس کی کمر پہلے ہی جھکی ہوئی تھی۔ اس کی عمر 50 سے کچھ زیادہ تھی۔ یہ ایک بوڑھا کمزور سا شخص تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بلا کی تیزی اور چمک تھی۔ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اس نے ایک ہی نظر میں سلطان کے چہرے کی پریشانی بانپ لی۔ سلام کے فوراً بعد ہی یہ شخص کہنے لگا، اے سلطان، میں نے ایک لمبے عرصے تک کھوجی کا کام کیا ہے۔ مجھ تک بھی آپ کی گھوڑی کے چوری ہونے کی اطلاعات آئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں اور میں بھی آپ کی گھوڑی کی تلاش میں اپنا حصہ ڈالوں۔ میں اس کے ٹاپوں کے نشانوں سے پہچان کر آپ کو آدھے دن کے اندر اطلاع دے دوں گا کہ آپ کی گھوڑی اس وقت کہاں ہے، اور اگر مجھے اس سے زیادہ وقت لگ گیا تو یہ میری قابلیت کے اوپر سوالیہ نشان ہوگا۔ شدید پریشانی کے عالم میں بھی کھوجی کی اس بات نے سلطان کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ سلطان نے محسوس کیا
یہ بوڑھا شخص اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی خوشگمانی کا شکار ہے، لیکن انہوں نے چہرے سے ظاہر کر کے اس کا دل توڑنا مناسب نہ سمجھا اور کھوجی سے کہا کہ وہ آدھا دن کیا پورا دن لے لے، لیکن جلدی گھوڑی کے بارے میں ان تک اطلاع پہنچائے کہ آخر اس کے ٹاپوں کے نشان استبل سے نکل کر کہاں جاتے ہیں، تاکہ اس چور تک پہنچا جا سکے جو پہرے داروں کی ناک کے نیچے سے گھوڑی کو نکال کر لے گیا۔ یہ صرف ایک چوری کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ کوئی بے حد چالاک چور تھا جو سلطان کی حفاظت کو توڑنا جانتا تھا۔ کھوجی نے سینہ پھیلا کر سلطان سے کہا کہ وہ فکر ہی نہیں کریں، جلدی وہ گھوڑی کے متعلق کوئی اطلاع لے کر واپس آئے گا۔ یہ کہہ کر سلام کر کے یہ کھوجی رخصت ہو گیا اور سلطان اپنے دربار میں تنہا رہ گئے۔ شکار کا ارادہ تو ختم ہو چکا تھا، بس انہیں فکر تھی تو یہ کہ ان کی سلطنت میں پھر سے چوری چکاری کا عنصر بڑھنے لگا تھا، اور اس بار اس کا نشانہ تو خود سلطان بنے تھے۔ سلطان کو ذرا بھی یقین نہ تھا کہ یہ کھوجی واقعی ان کی گھوڑی کے بارے میں کوئی اطلاع لے کر آ جائے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر چند گھنٹوں بعد ہی یہ کھوجی محل میں موجود ہوا۔ اس بار اس کے چہرے کی خوشی ہی نرالی تھی۔ اس نے آتے ہی سلطان اور وزیر کو اطلاع دی کہ اس نے گھوڑی کی ٹاپوں کا پیچھا کر کے جان لیا ہے کہ گھوڑی کو چرا کر کہاں لے جایا گیا ہے۔ اس کی اس اطلاع کو پاتے ہی سلطان حیران رہ گئے کہ آخر اتنی جلدی اس کھوجی نے پتہ کیسے لگا لیا، لیکن بہرحال سپاہیوں اور وزیر کے ہمراہ سلطان اس کھوجی کے ساتھ نکل پڑے۔ اس کھوجی کی ہدایات پر یہ قافلہ چلتا ہوا اس شخص کے مکان کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا جس کے اندر کھوجی نے گھوڑی کے ٹاپوں کے نشانات کو گم ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ گھوڑی کو چوری ہوتے ہوئے 24 گھنٹے سے شاید زیادہ گزر چکے تھے، اس لیے زمین پر گھوڑی کے ٹاپ اکثر جگہ سے غائب تھے، مگر گزشتہ روز ہونے والی بارش نے کھوجی کا کام کافی آسان کر دیا تھا۔ جہاں زمین گیلی اور چیکنی تھی وہاں سلطان کی گھوڑی کے ٹاپوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ تمام افراد ان نشانوں کا پیچھا کرتے کرتے چلے جا رہے تھے۔ جلدی یہ لوگ اپنی مطلوبہ جگہ جا پہنچے۔ ایک جگہ رک کر کھوجی نے سلطان کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، میرے سلطان، مجھ بوڑھے نے اپنا کام کر دیا۔ وہی ہے آپ کا مطلوبہ گھر جہاں آپ کی گھوڑی کے ٹاپوں کے نشان غائب ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ کی گھوڑی اسی گھر کے اندر موجود ہے، اور گھوڑی کا چور بھی جائیے اور جا کر اسے پکڑ لیجئے اور مجھے میرا انعام دیجئے۔ بوڑھا کھوجی کچھ زیادہ ہی جلد باز محسوس ہوتا تھا، لیکن بہرحال اس نے بہت بہترین کام کیا تھا۔ اس عمر میں بھی ٹاپوں کے نشانوں کو پہچاننا اور چوری کرنے والے کے گھر تک پہنچا ڈالنا کوئی عام بات نہ تھی۔ سلطان جانتے تھے کہ اب باقی کا کام وہ خود کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کھوجی کو انعام اور اکرام سے نواز دیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ اس کا حق بنتا تھا۔ سلطان کے سپاہی انتظار میں تھے کہ سلطان اشارہ کریں اور وہ اس مکان کے اوپر دعویٰ بول دیں، لیکن سلطان نے انہیں ایسا کوئی اشارہ نہ دیا تھا، بلکہ وہ خاموشی سے دور کھڑے اس مکان کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ ایک کچا سا مکان تھا، اس کے مکین نہ زیادہ امیر اور نہ ہی زیادہ غریب معلوم ہوتے تھے۔ اس مکان کے آس پاس فصلیں اگی ہوئی تھی، یا یوں سمجھ لیں کہ بہت سی فصلوں کے درمیان میں یہ ایک اکلوتا گھر تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اس گھر کا مالک کوئی کسان ہے اور یہ آس پاس موجود فصلیں اسی کی ہیں۔ ایک کسان کی گھوڑی کی ضرورت کیوں کر پیش آ گئی؟ آخر اس نے سلطان کی ہی گھوڑی کو کیوں چرایا؟ اور کیا وہ چور اس قدر شاطر اور عقل مند ہے کہ کئی پہرے داروں کی موجودگی میں سلطان کی خاص الخاص گھوڑی کو استبل سے چرا لایا؟ یقیناً اس کا کوئی خاص مقصد ہے۔ یہ سب سوالات سلطان کو بے چین کر رہے تھے۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ جا کر چور کو پکڑ سکتے تھے اور اپنی گھوڑی کو برآمد کر سکتے تھے، مگر انہوں نے یہ مناسب نہ جانا۔ وہی سب کہانی کا اصل راز جاننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کچھ اور فیصلہ کیا اور خاموشی سے کسان کے مکان سے پیچھے ہٹ گئے۔ انہیں پیچھے ہٹتے دیکھ کر پہرے دار اور وزیر حیران رہ گئے کہ آخر سلطان یہاں تک آنے کے بعد واپس کیوں جا رہے ہیں، لیکن کسی نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ سلطان خاموشی سے اپنے تمام افراد کو لیے اپنے محل کی جانب لوٹ گئے تھے۔ ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس رات جب نصف شب گزر گئی اور رات کی تاریکی گہری ہو گئی، گلیوں میں بولنے والے جانداروں کی آوازیں بھی ختم ہونے لگی، تو سلطان نے بیس بدلا اور اس کسان کے مکان کی جانب چل دیے۔ ان کے قدموں میں تیزی اور چہرے پر پریشانی کے گہرے سائے تھے۔ انہیں یہ راز بے چین کر رہا تھا کہ کسان نے ان کی گھوڑی کو کیوں چرایا ہے، اس لیے وہ بیس بدل کر اس راز کا سرا پانے کے لیے اس کسان کے گھر کی جانب بڑھے۔ راستہ تو دن میں انہوں نے دیکھ ہی لیا تھا، اس لیے انہیں کسان کے مکان تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ اندھیرے میں اس کسان کا مکان اکیلا کھڑا تھا۔ لہلہاتی ہوئی فصلوں کے بیچ میں اس کے مکینوں کو ذرا اندازہ نہ تھا کہ ان کے مکان کے باہر ان کی آفت کھڑی ہے۔ مکان کے اندر گو کہ کوئی مشعل روشن نہ تھی، مگر چاند 14ویں کا تھا اور روشن تھا۔
جس کے ہوتے ہوئے کسی اور مصنوعی روشنی کی ضرورت محسوس نہ ہو رہی تھی۔ سلطان دبے قدموں اس کسان کے گھر کے پاس جا پہنچے۔ گھر کا دروازہ اندر سے مقفل نہیں تھا، یوں لگتا تھا کہ اس مکینوں کو کسی کے آنے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا مکان شہر سے دور کھیتوں کے بیچ میں تھا، اور شاید ان کے گھر لوگوں کا آنا جانا بے حد کم تھا۔ بغیر کسی چرچراہٹ کے سلطان نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ گھر کے مکین اس وقت سو رہے ہوں گے، لیکن صحن کے بیچوں بیچ جو منظر انہوں نے دیکھا اس نے انہیں ساکت کر دیا۔ اندر چاند کی روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا، صحن کے بیچوں بیچ ایک چارپائی رکھی تھی جس پر ایک مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ نیم دراز تھے۔ ان دونوں کا رخ ایسے تھا کہ انہیں سلطان کی آمد کا پتہ نہ چلا، لیکن سلطان نے جو ہی ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اتنی قریبی حالت میں دیکھا تو انہیں بے حد شرمندگی نے آ گھیرا۔ انہیں یکلخت محسوس ہوا کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اور اس طرح خاموشی سے ان کے گھر میں داخل ہو کر سلطان نے ایک بے حد غلط حرکت کی ہے۔ اس خیال سے سلطان کو بے حد شرم محسوس ہوئی، اور انہوں نے سوچا کہ وہ دن میں اپنی گوڑی والے معاملے کو دیکھ لیں گے، لیکن اس وقت انہیں میاں بیوی کے اس قربت کے لمحات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے اپنے قدم بغیر کسی آواز کے واپس موڑ لیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گھر کے کھلے دروازے سے باہر نکلتے انہیں عورت کے ساتھ لیٹے مرد کی آواز سنائی دی۔ وہ مرد اس عورت سے کہہ رہا تھا، نہ جانے کب تمہارا یہ شوہر مرے گا، سالوں سے بیمار پڑا ہے لیکن نہ مرتا ہے نہ ہی تمہاری جان چھوڑتا ہے۔ اب میں اس طرح چھپ چھپ کر تم سے مل کر تھک چکا ہوں، اور میں جلدی ہی تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، لیکن جب تک تمہارا یہ شوہر مر نہیں جاتا ہم شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد ہی اس کا یہ تمام ورثہ تمہیں ملے گا اور یہ زمین اور مکان تمہاری ملکیت میں آئیں گے۔ اس سے پہلے ہمارا نکاح کرنا ٹھیک نہیں، لیکن نہ جانے کتنا انتظار اور باقی ہے۔ اس مرد کی بات کے جواب میں عورت بھی افسوس کا اظہار کرنے لگی۔ سلطان یہ جان کر زمین میں گھر کے رہ گئے کہ چارپائی پر ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے یہ افراد آپس میں کسی شرعی رشتے میں منسلک نہیں، بلکہ اس عورت کا شوہر یہیں کہیں مکان کے اندر ہے اور بے حد بیمار ہے، جس سے دھوکہ دے کر یہ عورت اپنی آشنا کے ساتھ وقت گزار رہی ہے۔ سلطان کی ذہن و دل میں طیش کی ایک لہر اٹھی، اور ان کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس مرد اور عورت کا سر قلم کر دے۔ دفعتاً ایک کمرے کے اندر سے ایک مرد کے کھانسنے کی آواز آئی۔ عورت گھبرا کر اٹھی اور اپنے آشنا سے کہنے لگی کہ اب تم چلے جاؤ، میرا شوہر جاگ گیا ہے، وہ رات میں کئی دفعہ جاگتا ہے، مجھے ہی اسے پانی پلانا پڑتا ہے۔ سلطان یہ بات سنتے ہی لپک کر دروازے کی اوٹ میں ہو گئے۔ عورت جو ہی اندر کی طرف بھاگی، اس کا آشنا بھی اپنے ہی دھیان میں کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا، اسے سلطان کی موجودگی اور دروازے کے کھلے ہونے کا احساس ہی نہ ہوا۔ سلطان نے دبے قدموں گھر کے اندر جھانکا۔ اندر کمرے میں ایک بیمار شخص چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، جسے اس کی بیوی پانی پلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید بیزاری تھی۔ اچانک ہی سلطان کو گھوڑی کے انہنانے کی آواز کہیں قریب سے آئی۔ سلطان چونک گئے، یونی کی گھوڑی کی آواز تھی۔ اس کمرے کے ساتھ ہی ایک اور کمرہ تھا، اور اس کے دروازے سے جھانک کر سلطان نے دیکھا اندر ان کی گھوڑی کو ایک کھونٹے سے باندھ دیا گیا تھا۔ وہ پہچان گئے کہ گھوڑی انہی لوگوں نے چوری کی ہے، لیکن کس نے؟ عورت کا شوہر تو مرنے کے قریب تھا اور وہ تو کھڑے ہونے کے لائق بھی نہ تھا، تو آخر اس گھوڑی کو چرا کر یہاں تک لایا کون؟ چاند کی روشنی میں سلطان نے جو منظر دیکھا تھا اس نے ان کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ جان بھی نہ سکتے تھے کہ آج کیسا راز ان کے سامنے آشکار ہو جائے گا، لیکن ابھی بھی اس کہانی کا اصل سراپا باقی تھا۔ یہ ایک عجیب سا معاملہ تھا، لیکن سلطان نے جان لیا کہ اس معاملے کو کیسے حل کرنا ہے۔ اس لیے سلطان اس عورت کے گھر سے نکلے اور چپ چاپ اپنے محل کی جانب چل دیے۔ ان کے ذہن میں ایک ترکیب پنپ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک مخبر کو اس کسان کے گھر پر جاسوسی کے لیے مقرر کر دیا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر کون شخص ہے جو گھوڑی کو چرانے کی جرات کر سکتا تھا، اور آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ مخبر سلطان کا خاص جاننے والا تھا۔ 2 دن تک جاسوسی کرنے کے بعد جو کچھ اس نے دیکھا منوان جا کر سلطان کو بیان کر دیا، اور سلطان نے جب حقیقت کو جانا تو حیران رہ گئے کہ آخر دنیا میں کس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ انہیں ایک لمحے کے اندر ساری داستان سمجھ میں آ گئی۔ اب بس انہیں مجرموں کو گرفتار کرنا، ان کی اصلیت لوگوں تک ظاہر کرنا تھی۔ اسی رات سلطان اپنے وزیر اور سپاہیوں کے ہمراہ اس کسان کے گھر دوبارہ سے جا پہنچے۔ یہ لوگ بالکل خاموشی سے اس مکان کا احاطہ کر کے بیٹھ گئے۔ سلطان جانتے تھے کہ آج کی رات اس مکان کے لوگوں کے لیے بے حد خاص ہونے والی ہے۔ اب یہ معاملہ صرف ایک گھوڑی کے چرانے کا نہیں بلکہ کچھ اور ہی رخ اختیار کر گیا تھا۔ مخبر کی اطلاع نے سلطان کو چونکا کر رکھ دیا تھا، اور وہ ایک خاص واقعے کے انتظار میں تھے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ جلدی ایک گھوڑے پر سوار ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ چونکہ سلطان اور اس کے ساتھی پوشیدہ جگہوں پر چھپے ہوئے تھے تو اس شخص نے انہیں نہیں دیکھا۔ اس شخص نے دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود سلطان پہچان گئے یہ آخر یہ شخص کون تھا۔
اس شخص کو دیکھتے ہی سلطان نے جان لیا کہ ان کی گھوڑی استبل سے یہاں تک کیسے پہنچی۔ یہ شخص اپنا گھوڑا باہر باندھ کر مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ سلطان کے سپاہی بے قرار تھے کہ سلطان انہیں اشارہ کرے تو وہ اندر جا کر چور کو گرفتار کر لیں، لیکن سلطان نے انہیں انتظار کرنے کا حکم دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اصل معاملہ ہونا ابھی باقی ہے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس آنے والے شخص کے ہمراہ ایک عورت مکان سے باہر نکلی۔ اس نے سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں سامان کی ایک پوٹلی تھی۔ یہ عورت بیمار کسان کی بیوی تھی۔ ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر کوئی بھی شخص پہچان سکتا تھا کہ وہ دونوں فرار ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ گھوڑے پر آنے والے شخص نے اب کی بار اپنا نقاب کھول دیا تھا اور اس کا چہرہ چاند کی روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا۔ سلطان اسے پہچانتے تھے۔ اسی شخص کا چہرہ انہوں نے کسان کی بیوی کے ساتھ چارپائی پر دیکھا تھا۔ کسان کی بیوی کا آشنا، مگر سلطان اس کو کسی اور طریقے سے بھی جانتے تھے۔ اس شخص نے باہر آتے ہی گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور عورت سے کہنے لگا، سلطان کا بے حد خاص گھوڑا چرا کر لایا ہوں۔ اس مقصد کے لیے سلطان کی گھوڑی بہترین تھی، لیکن اپنی شامت آئی کہ سلطان کو اس کی چوری کی اطلاع مل گئی۔ سلطان کو بھی اسی دن ہی شکار کی خواہش جاگنی تھی، ورنہ تو عرصہ گزر جاتا ہے اور وہ استبل میں نہیں آتا۔ اس روز پتہ نہیں کیسے وہ استبل آ گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی گھوڑی چوری ہو گئی ہے، اس لیے اب اسے لے کر نہیں جا سکتے۔ لیکن شہر سے دور جانے کے لیے سلطان کا یہ گھوڑا بھی بہترین ہے۔ اب جلدی چلو، اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں دیکھ لے۔ سلطان کی سپاہی گھوڑی کی تلاش میں جلد یا بدیر اس مکان تک آ پہنچے۔ گھوڑی اندر موجود انہیں مل جائے گی، لیکن ہم دونوں تو نہیں ملیں گے۔ تب تک تمہارا یہ شوہر بھی بھوکا پیاسا مر کھپ جائے گا اور ہم دونوں دور کہیں خوشیاں بڑی زندگیاں گزاریں گے۔ اس شخص کی آواز واضح تھی۔ سلطان وزیر اور اس کے تمام سپاہیوں نے سنی۔ سبھی جان گئے کہ استبل سے گھوڑی کس نے چرائی تھی۔ یہ استبل کا بڑا پرانا پہرے دار تھا اور یہ کسان کی بیوی کے ساتھ پوشیدہ تعلقات میں تھا۔ اس عورت کو خوش کرنے کے لیے اور اسے اپنے ساتھ فرار کروانے کے لیے اس نے سلطان کی بہترین گھوڑی کو چوری کیا، لیکن کھوجی کی وجہ سے سلطان اسی دن ہی گھوڑی تک آ پہنچے۔ اب جب سب کچھ سامنے تھا تو سلطان کے چھپے رہنے کی کوئی وجہ باقی نہ تھی۔ اچانک ہی سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا اور انہوں نے اپنی جگہ سے نکل کر اس پہرے دار کو اور اس عورت کو گرفتار کر لیا۔ سلطان بھی اپنی جگہ سے نکل آئے۔ اب جب اس پہرے دار نے سلطان کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ خوف اس کے سر پر منڈلانے لگا۔ وہ جان گیا کہ اب موت سے بچ نہیں سکتا۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگے، تمہارا جرم دوہرا ہے۔ نہ صرف تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر میرے استبل سے گھوڑے چوری کیے، بلکہ تم نے ایک بیمار انسان کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اس کے گھر میں نقب لگائی، اس کی بیوی کو ورگلایا اور اب اسے لے کر فرار ہو رہے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہی وہ واحد شخص ہے جو اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ بھوک سے بھی مر جائے گا۔ تم دونوں کی سزا بدترین ہونی چاہیے۔ اور وہ تو حیران و پریشان کری تھی کہ اچانک یہ کیا افطار ٹوٹ پڑی۔ لیکن پہرے دار جانتا تھا اگر سلطان نے اس کے جرم کو بانپ لیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی۔ زرد چہرہ لیے یہ پہرے دار خاموش کھڑا تھا، جانتا تھا معافی مانگنے پر بھی نہیں ملے گی۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور کسان کے گھر سے سلطان کی گھوڑی کو بھی برآمد کر لیا۔ سلطان کے حکم پر ہی بیمار کسان کو شفا خانے منتقل کر دیا گیا تاکہ اس کا علاج ہو سکے، اور اس کی بیوی اور استبل کا پہرے دار دونوں اپنی طویل سزا کاٹنے کے لیے زندان پہنچ گئے۔ سلطان نے اپنی پیاسی گھوڑی کو پا کر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور سوچنے لگے، اگر اس روز شکار کا خیال ان کے ذہن میں نہ آتا تو بیمار کسان اپنے گھر میں پڑا بھوک پیاس سے مر جاتا۔ خدا اس کی جان بچانا چاہتے تھے، اسی لیے سلطان کو وسیلہ بنا کر بھیج دیا۔ اس بات نے سلطان کو دلی اطمینان دیا۔ اب وہ فارغ تھے۔ وزیر کو حکم دیا کہ شکار کی تیاری کی جائے، کیونکہ سلطان کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ سلطان اپنے حجرے میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مشغول تھے کہ انہیں آس پاس کا بالکل ہوش نہیں تھا۔ وہ بہت عبادت گزار تھے، دن کو بھی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور رات کو بھی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ اس کے علاوہ اپنی رعایا کا بھی بے حد خیال رکھتے، لیکن ان میں ایک عادت تھی کہ وہ ہر جمعہ کی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مصروف ہو جاتے تھے کہ انہیں کسی چیز کا بھی علم نہیں ہوتا تھا۔ وہ دنیاوی چیزوں کو مکمل طور پر ترک کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ آج بھی جمعہ کا دن تھا۔ انہوں نے جمعہ کی نماز ادا کی اور محل واپس آ گئے۔ کچھ رعایا کے معاملات نمٹانے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد جب وہ اپنے حجرے میں آئے تو وہ ایک الگ ہی انسان تھے۔ اس وقت نہ وہ کوئی بادشاہ تھے، نہ ہی کسی کے باپ تھے، نہ ہی کسی کے شوہر، نہ ہی کسی کے بیٹے تھے۔ اس پیر وہ صرف اور صرف اللہ کے بندے تھے۔ انہوں نے اپنی پوشاک تبدیل کی، مصلی بچھا کر اس پر کھڑے ہو گئے اور رات بھر نوافل ادا کرتے رہے۔ سجدوں میں جاتے تھے تو اٹھتے نہیں تھے، رکوع میں رو رو کر اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگتے تھے۔
اپنے ساتھیوں کی بخشش مانگتے تھے۔ ان جیسا بادشاہ اس دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ تھے، انہوں نے بہت سی جنگ فتح کی تھی، آج تک انہیں ایک بھی جنگ میں شکست نہیں ملی تھی۔ ان کی رعایا کے لوگ انہیں بے حد پسند کرتے تھے، ان کا نام سارے جہاں میں مشہور تھا۔ ان کے دشمن ان کے نام سے کانپ جایا کرتے تھے۔ انہوں نے ساری رات اللہ سے عبادت کی، اور جیسی فجر کی اذان ان کے کانوں میں آئی تو وہ فوراً ہی بیس بدل کر مسجد کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ معمول کی طرح فجر کی اذان کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد روانہ ہوئے تو ان کی نظر مسجد کے کونے پر پڑی۔ وہاں پر انہیں کچھ سایہ سا محسوس ہوا۔ پہلے تو وہ اپنا دھیان بٹا کر مسجد کے اندر جانا چاہتے تھے، لیکن اچانک کہ جیسے ہی وہ مسجد کے دروازے تک پہنچے انہیں سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ ان کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ وہ ایک قدم بھی اپنا آگے نہیں بڑھا پائے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے قدم زنجیر ہو گئے ہوں۔ انہوں نے آس پاس نگاہ درائی تو کوئی بھی شخص مسجد کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ آج انہیں آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کونے پر نظر درائی اور کچھ سوچتے ہوئے اس جانب بڑھ گئے۔ وہ جیسے جیسے قریب جا رہے تھے سامنے کا منظر تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ مسجد کے بالکل کونے میں دو لڑکیاں جو نیم بڑھنا لباس میں موجود تھی وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ سلطان گھبرا گئے اور فوراً ہی لمبے لمبے ڈگ بڑھتے ہوئے ان دونوں عورتوں کے قریب گئے اور پریشانی سے پوچھنے لگے، اے اللہ کی بندیوں، تم دونوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو تم اللہ کے گھر کے سامنے نیم بڑھنا لباس میں بیٹھی ہو؟ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم اس طریقے سے اپنے جسم کو عیاں کرو؟ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ جو عورت اپنے جسم کو دکھاتی ہے وہ جہنم کی آگ میں جلسائی جائے گی؟ کیا تم اس بات سے ناواقف ہو؟ سلطان ان دونوں عورتوں کی جانب نہیں دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھیں نیچے تھیں کیونکہ ان دونوں کا لباس اس قدر بڑھنا تھا کہ وہ اپنی آنکھیں اٹھا کر ان عورتوں سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ ان عورتوں نے سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمارا کوئی نہیں بچا، ہماری زندگیاں خراب ہو گئی، ہمارے پاس ایک عزت تھی وہ بھی ہم سے چھین لی گئی۔ سلطان حیران ہوئے، اس وقت وہ بادشاہ کے لباس میں موجود نہیں تھے، وہ عورتیں انہیں عام انسان سمجھ رہی تھی۔ سلطان نے ان عورتوں کی جانب ایک پل کو دیکھا اور ایک بار پھر اپنی نگاہیں پھیرتے ہوئے کہنے لگے، تمہارے ساتھ یہ گستاخی کرنے والا کون ہے؟ تم اپنے گھر جاؤ اور صبح ہوتے ہی دربار میں جا کر سلطان سے شکایت کر دینا، وہ یقیناً تمہارا مسئلہ سن کر ان درندوں کو سزا ضرور دیں گے جو تمہارے مجرم ہیں۔ جبکہ ان عورتوں نے ٹھٹک کر اچانک سے سلطان کی جانب دیکھا اور ایک دوسرے کی نگاہوں سے نگاہیں ملاتے ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور تیز آواز میں چلانے لگی۔ سلطان ایک دم گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہو گئے، انہیں سمجھ نہ آیا کہ یہ عورتیں کیوں چلا رہی ہیں۔ انہوں نے پریشانی سے پوچھا، سب خیر ہے؟ کہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ تم دونوں کیوں چیخ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ لیکن وہ عورتیں بالکل بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ تیز تیز آواز میں روتے ہوئے چلا رہی تھی کہ ہمیں بچاؤ، اس درندے سے ہمیں بچاؤ۔ مسجد میں کافی سارے مرد موجود تھے۔ ان عورتوں کی آواز سن کر وہ مرد بھی فوراً مسجد سے باہر آ گئے اور ایک آدمی کے ساتھ 2 عورتوں کو کھڑا دیکھ اس طرف ہی آ گئے۔ جبکہ ان عورتوں کو اس لباس میں دیکھ سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہاں پر کچھ غلط کام ہوا ہے۔ جبکہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت قریب آئی، کہنے لگی، اس آدمی نے ہم دونوں کی عزت لوٹ لی ہے، ہمیں برباد کر دیا ہے، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جبکہ سلطان پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان عورتوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا بولتی جا رہی ہیں اور وہ ایسا کیوں بول رہی ہیں۔ وہ حیران تھے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ فوراً بولے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تم دونوں جھوٹ نہیں بولو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ کیا تم دونوں اس بات سے ناواقف ہو کہ جو شخص دوسرے شخص پر غلط تہمت لگاتا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرتا؟ سلطان اسے اللہ تعالیٰ کا خوف دلا کر اس فعل سے باز رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ دونوں بدبخت عورتیں بالکل بھی نہیں رک رہی تھی اور مسلسل سلطان پر الزام تراشی کیے جا رہی تھی۔ وہاں موجود کافی سارے مردوں نے سلطان کو دیکھا اور غصے سے گرجتے ہوئے کہنے لگے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے شہر کی عورت کے ساتھ یہ بدفعلی کرنے کی؟ کیا تم اس بات سے ناواقف ہو کہ یہاں کے بادشاہ کو یہ سب کچھ ناپسند ہے اور جو شخص یہ سب کچھ کرتا ہے اسے زندہ جلا کر ختم کر دیتے ہیں یا پھر پھانسی کی سزا سنا دیتے ہیں؟ سلطان ایک پل کے لیے ان عورتوں کو دیکھ کر چپ ہو گئے۔ ایک آدمی آگے آیا اور خراتے ہوئے کہنے لگا، اس بدبخت آدمی کو فوراً ہی دربار لے جا کر باندھ دیتے ہیں، جیسے ہی سورج طلوع آفتاب ہوگا سلطان اپنے دربار میں آ کر اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ یہ جانتا نہیں ہے اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ سلطان تمام لوگوں کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک پل کو ان کا دل خوش ہوا کہ ان کی رعایا کے لوگ ان پر کتنا اعتماد کرتے تھے، ان پر کتنا بھروسہ کرتے تھے۔ لیکن یہی جب ان عورتوں کا چہرہ سلطان نے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا، جبکہ فوراً ہی 2 آدمی ان کے قریب گئے اور انہیں زبردستی پکڑ کر دربار کی طرف لے جانے لگے۔ ان کا نماز کا وقت نکلتا جا رہا تھا
ان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا، لیکن اس وقت وہ مجبور تھے۔ وہ کسی کے سامنے بھی یہ بات نہیں کر سکتے تھے کہ وہ سلطان ہے۔ اس وقت وہ خاموش تھے کیونکہ وہ صبح ہی سارے معاملے کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ زبردستی سلطان کو دربار کے اندر لے کر آگے۔ سپاہیوں نے فوراً ہی اسے حراست میں لے لیا تھا اور کال کوٹری میں بند کر دیا تھا۔ ایک آدمی نے ساری روداد ان سپاہیوں کے گوش گزار کی تھی۔ تمام آدمیوں کو اس بات کا یقین دلا کر وہ دونوں سپاہی بھیج چکے تھے کہ اگلی صبح انہیں سلطان کی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، جبکہ تمام لوگ وہاں سے لوٹ گئے تھے اور وہ دونوں سپاہی سلطان کو کال کوٹری میں لے جا کر بند کر چکے تھے۔ سلطان نے فوراً ہی فجر کی نماز ادا کی کیونکہ ان کا وقت بہت ضائع ہو چکا تھا، جبکہ وہ اپنی نشست پر بیٹھ کر ان عورتوں کے بارے میں سوچنے لگے کہ وہ کون تھی جو ان پر اچانک ہی الزام تراشی کرنے لگی تھی، جبکہ وہ تو ان کا حال حوال دریافت کر رہے تھے، ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ فعل کس نے کیا۔ بدلے میں ان دونوں عورتوں نے ان پر ہی الزام ڈال دیا۔ سلطان نے ایک نظر آسمان کی جانب دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ صبح سورج طلوع ہوتے ہی دربار لگا دیا گیا تھا، لیکن سلطان کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ درباری بہت حیران تھے کہ سلطان ایسے کبھی بھی بنا آگاہ کیے کہیں نہیں جاتے۔ ان کے وزیر کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ کہاں جا چکے ہیں۔ سب لوگ ہی بہت پریشان تھے۔ ابھی سب اسی کشمکش میں مبتلا تھے کہ سلطان کہاں جا سکتے ہیں کہ اچانک ہی دربار کے دروازے پر رعایا کے آدمیوں کا شور اٹھنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ لوگ تیز تیز آواز میں اس آدمی کو گالیاں نکال رہے تھے اور اس کو سزا دینے پر زور دے رہے تھے، جبکہ فوراً ہی اندر موجود وزیر اور قاضی کو صبح فجر کے تمام روداد سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ وہ عورتیں بھی خود کو کالی چادروں میں لپیٹے کھڑی ہوئی تھی۔ جب لوگوں کا شور یہاں بڑھنے لگا تو فوراً ہی دربار کا دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ رعایا کے کافی سارے مرد دربار میں داخل ہو گئے تھے اور وہ دونوں عورتیں بھی ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سلطان کی شاہی نشست خالی تھی، جبکہ ان کے برابر میں قاضی کا تخت لگا ہوا تھا اور اس پر قاضی بیٹھے ہوئے تھے۔ وزیر سلطان کی نشست کے برابر کھڑا ہوا تھا۔ لوگ ایک بار پھر یکآواز ہو کر قاضی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اس بدبخت آدمی کو ابھی کے ابھی سزا سنائی جائے گی۔ جو قانون کہتا ہے اس حساب سے اسے سزا ملے گی۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری عورتوں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرنے والا شخص وہ ہوتا کون ہے۔ وزیر نے بلند آواز میں تمام افراد کو خاموش ہونے کے لیے کہا اور سپاہیوں کی مدد سے صبح جس شخص کو کال کوٹری میں بند کیا گیا تھا یعنی سلطان کو فوراً ہی دربار میں مجرم کی طرح پیش کیا جا چکا تھا۔ تمام لوگ اس آدمی کو یعنی سلطان کو حقارت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان کا سر جھکا ہوا تھا، جبکہ وزیر سلطان کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کئی حد تک سلطان کی شناخت کر چکا تھا، لیکن لوگوں کے سامنے جب سلطان خود خاموش تھے تو اس لیے وہ بھی خاموشی سے سارا تماشا ملاحظہ کرنے لگا۔ فوراً ہی قاضی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور فرد جرم پڑھ کے سب کو سنا دیا۔ اس کے بعد سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اے آدمی، تم اپنی صفائی میں اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو تم بول سکتے ہو، اس کے بعد ہی ہم تمہارا فیصلہ کریں گے۔ سلطان نے گردن اٹھا کر قاضی کی جانب دیکھا، جبکہ قاضی صاحب بھی سلطان کی آنکھوں کو دیکھ ٹھٹک چکے تھے۔ بھلے وہ دوسرے لباس میں موجود تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو سلطان کے بہت عزیز اور قریبی لوگ تھے۔ سلطان خود کی آواز کو بدل کر کہنے لگے، ان عورتوں کا کہنا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بدفعلی کی ہے، ان کے ساتھ زناکاری کی ہے، لیکن ان دونوں کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں نے ان دونوں کے ساتھ زناکاری کی ہے؟ صرف میرا وہاں کھڑا ہونا اس بات کو یقینی کیسے بنا سکتا ہے؟ ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک پل کے لیے دربار میں سکوت چھا گیا۔ تمام نفوذ سلطان کو غور سے دیکھنے لگے۔ ان کی بات میں کافی دم تھا، جبکہ یکدم ایک چنگھاڑتی ہوئی آواز مجمع سے برآمد ہوئی۔ فجر کے وقت ہم لوگوں نے خود اس آدمی کو اپنی آنکھوں سے ان عورتوں کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا تھا، اور جو حالت ان معصوم عورتوں کی تھی یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے، یہی ظالم ہے۔ اس آواز کے اٹھتے ہی ایک اور آواز مجمع میں گونجی، اس نے یہ ہماری عورتوں کے ساتھ بدفعلی کی ہے، اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ جبکہ سلطان نے ان آدمیوں کی جانب دیکھا اور یکدم ہی ان کے دماغ میں وہ تمام چہرے لہرانے لگے جو فجر کے وقت اس جگہ پر موجود تھے۔ انہوں نے اپنے ذہن پر بہت زور دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چہرہ انہیں یاد نہ آیا جس نے ابھی مجمع سے آوازیں بلند کی تھی۔ یکدم ہی ان کی نگاہ ان عورتوں کی جانب اٹھی تو وہ دونوں اس وقت کالی چادر میں موجود تھے اور نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، جبکہ قاضی اپنی نشست سے کھڑے ہو چکے تھے۔ کیونکہ ان کو بھی معاملے کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا، انہوں نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ان عورتوں کی جانب دیکھتے ہوئے بآواز بلند کہنے لگے، اب تم دونوں اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس آدمی نے تو لا علمی کا اظہار کر دیا ہے، اس کی نگاہ میں تو وہ بے قصور ہے، اس لیے اب تم لوگ بتاؤ اصل گناہگار کون ہے؟ وزیر ان دونوں عورتوں کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔
اس نے واضح طور پر ان عورتوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑتی ہوئی محسوس کی تھیں، لیکن شاید وہ اس کام میں کافی ماہر تھی، اسی لیے فوراً ہی خود کو قابو کر کے بلند آواز میں کہنے لگی، یہی ہے ہمارا مجرم، اس نے ہی ہمارے ساتھ زنا کاری کی ہے۔ وہاں پر کافی سارے لوگ موجود تھے، سب یہاں گواہ بننے کو تیار تھے، اور جس مقام پر اس نے ہمارے ساتھ زنا کیا ہے وہ یہاں کی قریبی مسجد ہے۔ اس آدمی نے مسجد کے قریب ہی ہم دونوں کے ساتھ بدفعلی کی تھی۔ اس کے بعد جب یہ زنا کر کے ہم سے علیحدہ ہوا تھا، اس وقت ہی ہم نے شور مچانا شروع کر دیا تھا، اور فوراً ہی وہاں پر مرد آ کر اس کو پکڑ چکے تھے اور صبح کال کوٹری میں بند کروانے کے لیے محل آ گئے تھے۔ سلطان نے عورتوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، میں اس بات کو تسلیم کر لیتا ہوں کہ میں نے آپ دونوں کے ساتھ زنا کاری کی ہے، لیکن اگر میں نے آپ دونوں کے ساتھ زنا کر لیا تھا اور میں آپ سے علیحدہ ہو گیا تھا، یعنی میں اپنا مقصد پورا کر چکا تھا، تو میں کیا پاگل ہوں جو وہیں پر کھڑا ہو کر آپ دونوں کے شور مچانے کا انتظار کرتا؟ اگر میں چاہتا تو میں فوراً ہی وہاں سے جا سکتا تھا، میں کیوں وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی شامت آنے کا انتظار کرتا؟ ان کا لہجہ کافی پورے اعتماد تھا، کیونکہ وہ مجرم نہیں تھے، انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جس پر وہ ڈرتے یا پھر گھبرا کر جواب دیتے۔ وہ تو حیران تھے ان عورتوں کے الزام پر، وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے آخر ان پر کیوں الزام لگایا جا رہا تھا، جبکہ وہ دونوں لڑکیاں ایک بار پھر گھبرا چکی تھیں۔ کیس الجھتا جا رہا تھا۔ قاضی نے وزیر کی جانب دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے اس نے فوراً ہی محل کے اندر سے شاہی دائی کو بلایا۔ اکثر جھوٹ پر مبنی کیس دربار میں آتے تھے اور سلطان اپنی ذہانت کے بل بوتے پر ہمیشہ ہی کیس کو آرام اور تحمل سے سلجھا لیتے تھے، لیکن ابھی وہ یہاں موجود نہیں تھے، اس لیے قاضی بنی بنائی باتوں پر یقین رکھنے کی بجائے ثبوت اور گواہ پر فیصلہ دینا چاہتے تھے۔ اگر اس بات کی تصدیق وہ دائی کر دیتی ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ زنا ہوا ہے تو سلطان کو سزا لازمی سنائی جاتی۔ دائی کے آتے ہی قاضی بلند آواز میں کہنے لگے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جب ان عورتوں کا معائنہ ہوگا۔ قاضی کی بات سن کر دربار میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ قاضی دائی کی جانب متوجہ ہوئے اور بولے، ان عورتوں کو اندر لے کر جاؤ اور ان کا معائنہ کرو، پتہ کرو کیا کل رات ان کے ساتھ زنا کاری ہوئی ہے یا پھر یہ عورتیں اس آدمی پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں۔ دائی نے ایک نظر ان دونوں عورتوں کو دیکھا اور سر اس بات میں ہلا کر ان عورتوں کو اپنے پیچھے آنے کا بول کر محل کے اندر واپس چلی گئی جہاں اس کا حجرہ موجود تھا۔ سلطان اپنی جگہ پر سر اٹھا کر کھڑے ہوئے تھے، وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب تھے، یا اللہ تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میری نظر میں یہ سب گناہ ہے، تو جانتا ہے میں نے کبھی کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، تو جانتا ہے میں سوائے اپنی عورت کے کسی غیر عورت کے قریب نہیں گیا، یا اللہ آج اس بڑے مجمع میں میری عزت رکھ لینا، مجھے ان بدبخت عورتوں کے الزام سے بری کر دینا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، میں تو بس ان کا حال حوال دریافت کرنے کے لیے گیا تھا، یا اللہ مجھ پر سے یہ تہمت ہٹا دینا۔ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دل میں گفتگو کیے جا رہے تھے۔ قاضی دربار کے کافی سارے افراد جو سلطان کے بہت قریب تھے، کئی حد تک وہاں کے افراد ان کی بات کرنے کے انداز سے اور ان کے کھڑے ہونے کے انداز سے ہی پہچان چکے تھے کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ اس سلطنت کے بادشاہ ہیں، لیکن وہ تمام لوگ خاموش تھے کیونکہ سلطان نے کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ مسلسل بس اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں اپنے لیے کسی غیبی مدد کی دعا کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بدنامی ہو، اگر وہ پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیے جاتے یا پھر انہیں قتل کرنے کا حکم دیا جاتا تو بھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، وہ ان تمام تر حالات سے بچ سکتے تھے۔ اگر انہیں کال کوٹری میں بند کر دیا جاتا تو وہ اپنا بیس تبدیل کر کے واپس اپنے محل میں بادشاہ کی حیثیت سے آ جاتے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان دونوں مکار اور شاطر عورتوں کا شفاف چہرہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ جس طریقے سے ان دونوں عورتوں نے کل صبح مردوں کو اپنی بات میں الجھایا تھا، وہ چاہتے تھے کہ وہ باتیں اب سلجھ جائیں۔ تمام لوگ اس راستے کو ہی تک رہے تھے جہاں سے دائی ان دونوں عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ قاضی صاحب ان مردوں کو مخاطب کر کے کچھ کہتے اس سے پہلے ہی اس راستے سے شاہی دائی اور وہ دونوں عورتیں دربار میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ دائی کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا خبر بڑی ہے۔ تمام افراد ان عورتوں کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ شاہی دائی قاضی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں پہلی نظر میں ہی ان کو دیکھ کر پہچان چکی تھی، یہ دونوں عورتیں درست کہہ رہی ہیں، ان کے ساتھ زنا ہوا ہے، کل رات ان کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، ان کے جسم پر کافی گہرے نشان موجود ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دونوں عورتیں جھوٹ نہیں بول رہی۔ ایک بار پھر دربار میں شور اٹھ چکا تھا، تمام لوگ سلطان کو گالیاں دے رہے تھے۔ دربار میں موجود وزیر اور قاضی کافی پریشان ہو گئے تھے۔ ایسے موقع پر ان دونوں کو سلطان کی شدت سے یاد آئی تھی، وہ اس قدر باروب شخصیت کے مالک تھے، کوئی بھی شخص ان کی موجودگی میں ایسے دربار میں شور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ فوراً ہی تمام مجمع کو خاموش کروا بھی دیتے تھے
اور مسئلے کا حل بھی نکال دیتے تھے۔ ان کی سمجھ بوجھ اتنی بہترین تھی کہ آج تک ان جیسا فیصلہ کوئی کر ہی نہیں پایا تھا۔ سلطان سب لوگوں کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ دربار میں اتنا شور شرابہ مچا دیا گیا تھا کہ اندر موجود عورتیں بھی دربار کی جالی تک پہنچ گئی تھی۔ دربار میں کوئی مزید ہنگامہ ہوتا اس سے پہلے وزیر نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور ان سب کو دیکھا اور غراتے ہوئے کہنے لگا، خاموش ہو جاؤ تم سب، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ کیا تم لوگ نہیں جانتے یہاں شور شرابہ کرنا سخت منع ہے؟ خبردار۔ جب کسی کے بھی حلق سے آواز برآمد ہوئی، جبکہ وزیر کے غراتے ہی محل میں سکوت چھا گیا تھا۔ سب لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ جیسے دربار میں خاموشی چھائی، قاضی نے سلطان کی جانب دیکھا اور مضبوط آواز میں بولے، تمام گواہ ثبوت سب تمہارے خلاف ہے، تم کیوں دربار کو گمراہ کر رہے ہو؟ ہمیں سچ سچ بتا دو، تم نے ان عورتوں کے ساتھ بدفعلی کی ہے نا؟ جبکہ سلطان اب خاموش تھے۔ انہوں نے چند پل کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ ان کی نظر میں جواب دینا اب فضول تھا۔ واقعی گواہ اور ثبوت ان کے خلاف ہو چکے تھے۔ چند پل بعد انہوں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور دل میں اللہ سے بولے، میرے مالک، میں تجھ پر چھوڑتا ہوں، اگر میں گناہ گار ہوا تو مجھے یہ سزا منظور ہے، نہیں تو میرے تک یہ سزا پہنچنے سے پہلے ہی اپنی غیبی مدد بھیج دے گا۔ مجھے تیری ذات پر پورا یقین اور بھروسہ ہے۔ انہوں نے دربار میں ایک طائرانہ نگاہ دورا کر ہاتھ بلند کر دیے اور مدھم آواز میں بولے، اگر آپ سب کو یہ لگتا ہے میں مجرم ہوں تو آپ لوگ مجھے سزا دے سکتے ہیں، میں اس سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا کہ میں زانی ہوں اور میں نے ان عورتوں کا استعمال کیا ہے۔ جبکہ ایک بار پھر تمام تر لوگ سلطان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، جبکہ قاضی نے قانون کے مطابق سزا سنانا شروع کر دی تھی۔ کسی عورت کے ساتھ زبردستی کرنا، اس کی اجازت کے بغیر اس کے جسم کو چھونا، بڑے دربار کا وقت ضائع کرنا اور ایک نہیں بلکہ 2 عورتوں کی زندگی تباہ کرنے کے کیس میں عدالت آپ کو ابھی سر قلم ہونے کی سزا سناتی ہے۔ آپ کو بھی تمام لوگوں کے سامنے سزا ملے گی، یعنی ابھی دربار میں ہی آپ کا سر در سے جدا کیا جائے گا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر عبرت کا نشان بنے اور کوئی بھی انسان کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ یہ ظلم نہ کرے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ان کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا گیا تھا۔ سلطان ابھی بھی خاموش تھے۔ انہوں نے ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ وہ کون ہے۔ جلاد نے گلے پر تلوار رکھ دی تھی۔ سلطان دل میں کلمہ شہادت پڑھ چکے تھے اور خود کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا تھا۔ ابھی جلاد ان کی گردن پر تلوار پھیرتا، اس سے پہلے ان دونوں عورتوں کی چیخ دربار میں گونج اٹھی، جبکہ ایسی ہی چیخ دربار کے مجمع سے بھی بلند ہوئی۔ تمام لوگ سلطان کو چھوڑ ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ عورتیں زمین پر تڑپ رہی تھیں۔ ان کو اچانک ہی لقوہ پڑنا شروع ہوا تھا اور یہی حال ان دونوں مردوں کا بھی تھا۔ سلطان نے جب یہ منظر دیکھا تو دھیما سا مسکرائے اور آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، جبکہ ان لوگوں کی ایسی حالت کے پیش نظر فوراً ہی طبیب کے پاس پہنچایا گیا تھا۔ ابھی قاضی کھڑے ہو کر سلطان کی سزا کو ملتوی ہونے کا اعلان کرتے، اس سے پہلے ہی سلطان اپنی شناخت کروا چکے تھے، جبکہ اس آدمی کے بیس میں سلطان کو دیکھ تمام لوگوں کی سٹی پٹی گل ہو چکی تھی۔ سلطان نے بلند آواز میں سب لوگوں کو ان چاروں کے صحتیاب ہونے کے بعد دربار آنے کی دعوت دی تھی، جبکہ سلطان کو دیکھ جو مرد ابھی تھوڑی دیر پہلے چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، اب ان سب کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ چند دن بعد ہی ان لوگوں کی حالت جب قدرے بہتر ہوئی تو براہ راست سلطان نے خود ان لوگوں کا بیان لیا تھا۔ ان عورتوں کا کہنا تھا کہ یہ آدمی ہمارے گناہ گار ہیں، آپ سے ڈر کر ان مردوں نے ہمیں کسی بھی شخص پر الزام لگانے کے لیے کہا تھا۔ جب ہم نے یہ کرنے سے منع کیا تو ان مردوں نے ہمیں جان سے ختم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ہم ڈر گئے تھے، اس لیے جب آپ ہمارے پاس آئے تو ہم نے بنا کچھ سوچے سمجھے آپ پر الزام لگا دیا تھا۔ سلطان تو پہلے ہی وہاں مجمع میں ان دونوں مردوں کو دیکھ چکے تھے، سمجھ چکے تھے کہ ان دونوں میں کوئی تو جھول موجود ہے، جبکہ سلطان نے اس بیان کے بعد ان دونوں مردوں کی طبیعت بحال ہوتی ہی ان کو پھانسی کا حکم دے دیا تھا، جبکہ بے بنیاد کسی پر الزام لگانے پر ان عورتوں کو بھی 6 ماہ کی قید سنائی تھی۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور بھروسہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام رکھتے تھے، وہ اللہ کے بھروسے سے سمندر کے بیچ سے گزر گئے تھے۔ ایسے لوگ ہی کسی بھی مشکل سے آرام سے باہر نکل آتے ہیں۔ روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔